अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। रिश्तों की साइंस क्या है? रिश्ते निभाना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। चाहे आप घरेलू ज़िंदगी की बात कर लें, आपकी शादी हुई, आप ससुराल में गए, आप अपने ससुराल की बात कर लें, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर लें, आप किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं, आप जॉब करते हैं, वहाँ पर कई लोग हैं, उनके साथ रिश्ते कैसे निभाने हैं। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, अपने दोस्तों से कैसे रिश्ते निभाने हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। रिश्तों की साइंस हमें नहीं समझ में आती। हमें जो है वो नहीं समझ में आता कि कैसे रिश्ते निभाई जाते। अब मेरे पास कई जो है वो मैसेजेस आते हैं और वो इसी हवाले से होते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े हैं, समझ नहीं आती, इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, इतने एहसानात करते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है हमारी नहीं मानते, फिर भी लोग हमें नीचा दिखाते हैं। देखिए, ज़िग ज़िगलर जो है वो रिलेशनशिप का जो है ना चैंपियन आदमी था। कई किताबें लिखी उसने। वो भी एतराफ़ करता है कि सारी ज़िंदगी मैंने रिश्तों को पढ़ा, समझा, पढ़ाया, सेमिनार्स किए, वर्कशॉप किए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको नहीं समझ सका। वो कहता है मैं इसके अलिफ तक भी नहीं पहुंच पाया। और ये बिल्कुल सही है। हम गलतियां कहाँ कर रहे होते हैं? हम गलतियां क्या करते हैं, हमें लगता है कि अगर हम बड़े हैं ना, हम उम्र में बड़े हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन, तो इसका मतलब ये है कि हम सब हमारी बात माने। और हम समझते हैं कि अगर बात नहीं मानेगा कोई तो जो है वो बंदा एहसान फरामोश है। हमने किसी पे एहसान कर दिया तो हम समझते हैं उसको हमने ख़रीद लिया। अब वो ज़िंदगी भर हमारा ग़ुलाम बन के रहेगा और हम जो कहे जैसा दिल चाहे कर लें उसके। हम उसकी इंसल्ट करें, उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करें, हम सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर वो कुछ रिटेलिएशन दिखाता है और वो अगर जो है वो गुस्सा दिखाता है या आपसे किनारा कशी करता है, तो आप बोलते हैं ओ हो, उसकी तो ज़ात ही कमज़र्फ थी, वो तो नीची ज़ात का था और वो ये था वो था। क्यों? क्योंकि हमें अपने एहसानात नजर आ गए। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। रिश्ते चलते हैं आजिज़ी और इनकिसारी से। यानी रिश्तों की पहली साइंस जो है, पहला फार्मूला जो है, अगर आप में आजिज़ी इनकिसारी नहीं है, आपके एहसानात कितने ही हों, आप टीचर हों। अक्सर टीचर स्टूडेंट के साथ ये मसला होता है, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में मैंने बड़ा काम किया है, तो टीचर ये समझते हैं कि स्टूडेंट को ख़रीद लिया हमने पढ़ा के। वो दौर गया। जिस दौर में टीचर की इज़्ज़त होती थी, उस दौर में टीचर भी बड़े काबिल होते थे। आज के दौर के टीचर भी 50 किस्म की इखलाकी बुराइयाँ अपने अंदर लेके घूमते हैं और उसके ऊपर दावा करते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है या ये मेरी स्टूडेंट है और इसको मैंने पढ़ाया और ये देखो मेरे साथ क्या सलूक कर। तो पहले तो उस लेवल के टीचर बन जाइए जिस लेवल का आपको लगता है कि टीचर के साथ क्या होना चाहिए। और अगर उस लेवल पे नहीं आ पाते भाई, तो अपने अंदर इज्जो इनकिसारी लेके आइए। अगर इज्जो इनकिसारी नहीं, आप चाहे कितने ही अच्छे बॉस हों, आपने कितना ही एहसान किया हो, आप कितने ही अच्छे टीचर हों, आप कितने ही अच्छे बड़े भाई हों जिन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों पर बड़ा एहसान किया हो, रिश्ते नहीं चलेंगे। आपको इसका मतलब ये है कि रिश्तों की साइंस नहीं आती। रिश्तों के अंदर एहसानात नहीं देखे जाते। रिश्तों के अंदर रिश्ते छोटी छोटी तकलीफ़ों से टूट जाते। आप बड़े हैं ना, अगर आप छोटी सी तकलीफ़ देते हैं ना, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, तो फिर वो ये नहीं देखता कि आपने कितने एहसान किए, फिर वो ये नहीं देखता आप कौन हैं, वो ये देखता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये छोटी चीज़ नहीं होती। तो अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी लेके आइए, यकीन जानिए आप बेहतरीन रिश्ते निभाने वाले हो जाएंगे। और अपने अंदर से ये सारी चीज़ें, जितने तकब्बुर वाली चीज़ें हैं ना, मैं बड़ाई सिर्फ अल्लाह को ज़ेब दे दी। बड़ाई हमने बहुत सारे जो ना अपने अंदर, मैं बड़ा, मैं उम्र में बड़ा, मैं टीचर में बड़ा, मैंने पढ़ाया और मैंने जो है ना मैं बॉस, ये सब तकब्बुर है। रिश्ते तकब्बुर से नहीं चलते। आपको इंसानी लेवल पे के ऊपर आना होगा और ये देखना होगा कि कहीं कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इज्जो इनकिसारी हाथ से छोड़ी हो। अगर छोड़ी है तो फिर रिश्ता गया। अगर आपके टाइटल किसी काम के नहीं है, किसी के कितने बड़े बड़े टाइटल लगा के घूम लें, बड़ी बहू, बड़ा दामाद, ये सब टाइटल बेकार है। जितने भी टाइटल हो सकते हैं, सुनने वाले हर अंदाज से सुन रहे होंगे। तो आजिज़ी और इनकिसारी लानी होगी, यानी अपने छोटों के आगे भी झुक जाना असल में बड़े होने की निशानी है। अगर कहीं गलती कर रहे हैं, बोल दीजिए। माफ़ी मांगने का सिर्फ ये तरीका नहीं होता मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी के कई तरीके होते। कोई गलती हो गई, कॉम्पनसेट करें, किसी और तरीके से कॉम्पनसेट करें।
ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، آپ نہیں منہ سے بولیں، ویسے ہی جو ہے بات چیت کر لیں، کسی اور موضوع کے اوپر بیٹھ جائیں، بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے اندر عاجزی اور انکساری اگر آپ نہیں لاتے، آپ کے رشتے نہیں چلیں گے بھائی، آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے۔ اگر آپ کتنے ہی بڑے ہوں تو 30 خان، لوگ آپ کو نہیں جو ہے پوچھیں گے۔ رشتے نبھانے کا دوسرا بڑا فارمولہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ رشتے اچھے رہیں، تو آپ کو دوسری چیز جو اپنے اندر اپنانی ہوگی وہ ہے درگزر کرنا اور معاف کرنا۔ اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے نا، تو میرے بھائی یا میری بہن، پھر آپ رشتے نہیں نبھا سکتے۔ درگزر کرنا اور معاف کرنا ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی۔ تو جن کو رشتوں کی قدر ہوتی ہے، جن کو رشتوں سے درد پہنچتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جن کو فرق ہی نہیں پڑتا کون چھوڑ کے جا رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جن کو تکالیف ہوتی ہے نا، جن کو پریشانی ہوتی ہے، جن کو دکھ ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر پہلے ہی جھانک کے یہ دیکھ لیں کہ کیا میں درگزر کرنے کو تیار ہوں، کیا میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں، دیور بھی ہے، دیورانی بھی ہے، نند بھی ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، کیا میں ان سب کے ساتھ اچھے رشتے کے لیے درگزر کرنے کو تیار ہوں، معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم حق پر ہوتے ہوئے بھی معافی مانگ لو، جھک جاؤ، یقین جانیے میں ذمہ داری دیتا ہوں۔ کون ذمہ داری دیتا ہے؟ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تمہیں جھکنے نہیں دوں گا، یعنی تمہاری تذلیل ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ آپ معافی مانگ کر بھی اللہ کے حبیب کی گارنٹی ہے کہ اللہ آپ کو ایسے اٹھائے گا پھر کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اب معافی مانگ کے دیکھیے اپنے چھوٹے سے، اللہ اس وقت نہیں کسی اور وقت، ایک وقت آئے گا کہ آپ انہی کی نظروں میں، انہی چھوٹوں کے نظروں میں بہت بڑے مقام پر، لیکن معاف کیجیے، حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ ریٹیلیٹ کریں، آپ بغاوت پہ اتر آئیں، آپ سامنے والے کے 50 جو ہے وہ اس کی ذات کو گنوانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی نسلوں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سارے ڈی این اے چیک کیے ہیں، جیسے بہت کوئی آپ پتہ نہیں پہنچی ہوئی ہستی ہیں کہ جو دوسرے اپنی نسل کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ دوسروں کی نسلوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے تکبرانہ جملوں سے، ایسی تکبرانہ شخصیت سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ خدایا معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے، لوگ آپ کے مرید ہو جائیں گے، لوگ آپ کو بولیں گے کہ ہاں یہ شخصیت ہے، یہ حق پہ ہوتے ہوئے اس نے ہم ہی سے معافی مانگ لی یا ہمیں معاف کر دیا۔ بہت بڑی صفت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ اس کی مخلوق کو معاف کیجیے، درگزر کیجیے، پھر دیکھیے آپ رشتوں کی سائنس کو کہ کیسے کام کرتی۔ تیسری چیز، اچھے رشتے گزارنے کے لیے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے میٹھی زبان۔ اگر آپ کی زبان میٹھی نہیں ہے، اگر آپ تلخ جملے استعمال کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، حسد بیان کرتے ہیں، بغض بیان کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اچھے رشتے نبھا لیں، آپ نہیں نبھا پائیں۔ جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ گھنٹوں غیبت کر رہے ہیں کسی تیسرے پرسن کی، اس کے ساتھ بھی آپ کی کبھی اچھی نہیں گزرے گی آگے چل کے، یقین جانیے۔ آج آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے کسی تیسرے کی برائی کر لیں، اس کے بعد جس سے کہہ رہے ہوں گے نا وہی آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا کچھ دنوں میں۔ یہ سائنس ایسے ہی کام کرتی ہے، سرکل ہے، جس کی برائی کریں گے گھوم کے آپ کے سامنے آ جائے گا ہوگا۔ تو اپنی زبان میٹھی رکھیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، لوگوں کے لیے صلح کے راستے نکالیے۔ اگر کوئی آیا نا کسی تھرڈ پرسن کی کمپلین لے کے، وہ تو ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، آپ فوری آئیڈینٹیفائی کریں گے ان دونوں کے تعلقات خراب۔ اب میرے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو میں اس کو بڑا انجوائے کروں اور اس کو بولوں ہاں تم تو صحیح بول رہے ہو، وہ ہے ہی ایسا، اس سے میں ان دونوں کے درمیان مزید اختلافات بڑھا رہا ہوں۔ اختلافات بڑھانے والا، یقین جانیے اس وقت اس سے زیادہ گناہ گار آپ خود ہو، کیونکہ آپ 2 مسلمانوں میں مزید اختلافات بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں۔ تیسری چیز، دوسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں آپ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں یقینی طور پہ، لیکن اس میں یہ اچھائیاں میں نے پائی ہیں، تھوڑی تھوڑی اس کی آپ ساتھ ساتھ تعریف کرتے جائیں، تاکہ سامنے والے کی جو نیگیٹو فیلنگ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو سامنے والے کی خوبیاں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں۔ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمیں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں، سامنے والا اور جلتی پہ تیل کا کام چھڑا کر جو ہے وہ کرتا ہے اور مزید برائیاں دکھاتا ہے۔ آپ ویسے نہ بنیں،
آپ لوگ اس کی اچھائیاں بھی بیان کریں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن فلاں ٹائم پہ اس نے آپ کا ساتھ بھی تو دیا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فوری طور پہ اس کا جو لیول آف اینگر ہے وہ چینج ہوگا. فلاں ٹائم پہ اس نے آپ کی مدد بھی تو کی تھی، اس کا کیا کہیں گے؟ کتنے عرصے سے وہ آپ کو سپورٹ بھی تو کر رہا تھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا آپ اس طرح سے لوگوں کو قریب لانے میں، صلح کروانے میں بڑی جو ہے وہ مدد کر سکتے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ سے زیادہ اللہ رب العزت کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ لوگوں کی صلح کریں، آپ لوگوں کو قریب لائیں، نہ کہ مزید ان کو دور کریں. تو تیسرا کام، اپنی زبان کو میٹھا رکھیے. اگر آپ رشتے نبھانے کی سائنس کو جاننا چاہتے ہیں اور اچھے رشتے جو ہے لوگوں کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں، مثل کلامی سے، عیب جوئی سے، حسد، غیبت، جھوٹ، مکاری سے آپ کبھی بھی رشتے نہیں نبھا سکتے. یہ 3 چیزیں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں: عزت و انکساری، درگزر یا معاف کرنا، اور تیسرا میٹھی زبان. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.